قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المبين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کی ڈالی انشاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت اچھی نعتیں سماعت کر رہے تھے اور اگر آپ چاہیں تو چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں. پھر مچل کر کہہ دو سبحان اللہ اور مچل کر کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جینے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیر تو چاروں سماعت فرمائے. دائرے کا زمانہ ختم. میرے خوابوں کی معراج ہوگی کاش پیش نظر مصطفیٰ. میرے خوابوں کی معراج ہوگی کاش پیش نظر مصطفیٰ. میرے خوابوں کی معراج ہوگی میرے خوابوں کی معراج ہوگی کاش پیش نظر مصطفیٰ. کاش پیش نظر مصطفیٰ. ہو کلام رضا میرے لب پہ رضا میرے لب پہ سامنے جل بگر جو کر رہے ہو کلام رضا میرے لب پہ سامنے جلوہ گر مصطفیٰ. تاج ہوگا وہی تاجداری رونق اس طرف ہوگی ساری. مچل کر کہہ دو سستی نہیں سستی آ رہی ہے سستی لاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تاج ہوگا وہی تاج تاری رونق اس طرف ہوگی ساری. کہ تاج ہوگا وہی تاج تاری رونق اس طرف ہوگی ساری. کہ تاج ہوگا وہی تاج تاری
سبحان اللہ چاروں مجھے کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ کیوں نہ ایوب جیسی خوشی ہو کیوں نہ جابر کے جیسی ہنسی ہو کیوں نہ ایوب جیسی خوشی ہو کیوں نہ جابر کے جیسی ہنسی ہو کہ کیوں نہ ایوب جیسی خوشی ہو کیوں نہ ایوب جیسی خوشی ہو کیوں نہ جابر کے جیسی ہنسی ہو کیوں نہ جابر کے جیسی ہنسی ہو اس کے در پہ تو جنت کھڑی ہے اس کے در پہ تو جنت کھڑی ہے جس کسی کے بھی گھر مصطفیٰ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اہل سنت نعرہ اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کے گھر پہ تو جنت کھڑی ہے جس کسی کے بھی گھر مصطفیٰ آخری شعر سماعت فرمائے جب کہ عشق بلالی سے پوچھا تب جواب کہ رحمت یہ آیا کہ جب کہ عشق بلالی سے پوچھا تب جواب کہ رحمت یہ آیا کہ جب کہ عشق بلالی سے پوچھا جب کہ عشق بلالی سے پوچھا تب جواب کہ رحمت یہ آیا تب جواب کہ رحمت یہ آیا پھول کیوں نہ لگے اس کو کوڑے پھول کیوں نہ لگے اس کو کوڑے جس کے بیچارہ گر مصطفیٰ میرے مہرا میرے خوابوں کی معراج ہوگی کاش پیش نظر مصطفیٰ درست پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماشاءاللہ ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساؤنڈ میں اور برکت عطا فرمائے آمین حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب تبارک و تعالیٰ محبوب پاک سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تجھے راضی کرے اے محبوب اگر تو ان لوگوں سے راضی ہو گیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمان کیا تم نے جنت کی تیاری کر لی ہے تو اس شخص نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے یا حبیبی یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ زکوٰۃ نہیں دی ہے یا رسول اللہ میں نے زیادہ حج نہیں کیے ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ صدقات نہیں کیے یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی ہے یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسان بتا تو تیرے پاس ہے کیا تیرے پاس ہے کیا تو اس شخص نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نیک اعمال نہیں ہے مگر میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کا محبت کا چراغ روشن ہے میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت میرے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہے میرے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت دوست احباب کی محبت سے بڑھ کر ہے گویا کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے اسی لیے تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں
کہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. بس آخری جملے کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھا. اس یہودی کا ایک لڑکا تھا. یہودی جو تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو اس یہودی کا لڑکا اپنے باپ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین سن کر وہ بھی راستے میں کھڑا رہتا تھا نقصان پہنچانے کے لیے. تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کی گلیوں سے تشریف لے جا رہے تھے. اس نوجوان نے میرے آقا کو دیکھا. میرے آقا نے اس نوجوان کو دیکھا. آنکھ سے آنکھ مل گئی. میرے آقا مسکرانے لگے. اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کفر کا چراغ بجھ جاتا ہے. عداوت کا چراغ بجھ جاتا ہے. محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. اب وہ انسان اب وہ نوجوان جب گھر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد آتی ہے. تو بہانہ بنا کر ٹہلنے چلا جاتا ہے مسجد نبوی کے پاس. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ دیکھتا ہے. پھر واپس گھر آ جاتا ہے. اسی طرح وہ عشق رسول میں عشق محبت میں بیمار پڑ جاتا ہے. اس کے باپ نے بہت علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. آخرکار اس کے باپ نے کہا, اس کے باپ کو جب سب طرف سے ناکام ہو گیا تو اس کے باپ نے کہا, اے میرے بیٹے بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے, تیری کوئی آخری تمنا ہے, تیری کوئی آخری خواہش ہے تو میں اس کو پورا کروں گا. تو اس نوجوان نے کہا, ابا جان آپ برا نہ مانیں, اگر پہلے آپ میری خواہش کو پورا کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ میری خواہش کیا ہے, میری تمنا کیا ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ ابا جان آپ برا نہ مانیں تو میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا دیوانہ ہو گیا ہوں. میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا مستانہ ہو گیا ہوں. میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا عاشق ہو گیا ہوں. اب میری آخری خواہش یہی ہے, میری آخری تمنا یہی ہے, میری آخری آرزو یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ نورانی چہرے کا دیدار کروں اور میری روح نکل جائے. جب اس نوجوان نے اتنا کہا اس کا باپ بہت غصہ ہوا اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا. لیکن بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا جو وعدہ کیا تھا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کہا, اے میرے بیٹے سن, اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے, یہودی قوم مل کر مجھے اپنی ذات سے باہر کر دے گی, لیکن تیری روح کی خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا. اتنا کہنے کے بعد اس کا باپ چلا جاتا ہے, مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. اتنا کہا ہی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کیا کہنا ہے تمہیں؟ تو اس انسان نے کہا, اس شخص نے کہا, اے میرے آقا, میرے بیٹے آپ کا جادو میرے بیٹے پر چل گیا ہے اور میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے کہ صرف ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھ لے اور اس کی روح نکل جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام جانسار صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اس فروز بخت نوجوان کو دیکھ کے آتے ہیں کہ جس کے خیر مقدم کے لیے آج آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے. جب یہ نورانی قافلہ اس یہودی کے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نوجوان کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو جاتی ہیں. باپ بلا کر رونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے, اے میرے لال آنکھوں کو کھول دو, دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں, تم آنکھوں کو کھول دو, دیکھو تمہارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہے. جب اس نوجوان نے اتنا سنا تو جاتی ہوئی روح لوٹ آتی ہے اور اس بیمار نے آنکھوں کو کھول دیا. جب اس بیمار نے آنکھوں کو کھولا تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہماری نبی. اس بیمار نے جب آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نورانی چہرہ جب دیکھا اور دھیمی آواز میں اپنی آرزو کو کہا کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم, میں آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا اور میری زندگی میں خدا لا شریک اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود کیا میری بخشش ہو جائے گی, میری نجات ہو جائے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا, اے نوجوان تم اس کی ٹینشن مت لو, تم اس کے چکر میں مت پڑو, تم کلمہ پڑھ کے توحید میں, تم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ, تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں. اس نوجوان نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد
اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کی روح نکل جاتی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب بس آخری بات کہہ رہا ہوں. جب اس یہودی کا سارا گھر ماتم گدا بن جاتا ہے تو اس یہودی نے کہا اے میرے آقا یہ اب یہودی کا جنازہ نہیں ہے, یہ مسلمان کا جنازہ ہے, کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد کی ہے آقا, اب یہ آپ مسلمانوں کا جنازہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازے کو لایا, لانے کے بعد غسل دیا, کفن پہنایا, اور جب جنازہ گاہ میں رکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے, ایڑیاں زمین پر نہیں لگ رہی تھی. ایک صحابی نے دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, فدا کا امی و ابی, اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ یہ تو بتائیے میرے آقا آپ ایڑیاں زمین پر کیوں نہیں لگا رہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا پوچھتے ہو, جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو آسمان کے فرشتوں نے سن لیا تھا, وہ آج اتنی کثرت سے اس کے جنازے میں آئے ہیں کہ ان کی بھیڑ کی وجہ سے میں اپنا پورا پیر زمین پر نہیں رکھ سکتا. ہائے ہائے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر سے باہر آئے میرے آقا, جنازے کو قبر میں رکھا, میرے آقا باہر تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک بھیگ چکا تھا اور میرے آقا پھر مسکرا رہے تھے. پھر صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا حبیبی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, اے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے آقا یہ تو بتائیے آپ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا پوچھتے ہو, جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا, حورا نے جنت میں سن لیا تھا, وہ جنتی لباس لے کر جنت کی خوشبو لے کر پہلے سے قبر میں حاضر تھی, میں اس لیے خوش ہوں, اس لیے مسکرا رہا ہوں, اور ان کی بھیڑ کی وجہ سے ان کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا ہوں, اور وہ جنت کے دھولے کو لینے آئی تھی. اسی لیے تو علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میرے ساتھ مل کر توبہ کریے, استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ توبہ, اور میرے ساتھ مل کر کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا البلاغ. السلام. باوضو ہو کے جو قرآن کی تلاوت کی ہے محبت سے بولو سبحان اللہ, اور مل کے بولو سبحان اللہ. باوضو ہو کے جو قرآن کی تلاوت کی ہے میرے سرکار کے جلووں کی زیارت کی ہے. باوضو ہو کے جو قرآن کی تلاوت کی ہے میرے سرکار کے جلووں کی زیارت کی ہے. چھوڑ کر راہ نبی ہو گئی رسوا بننا, ہم نے ہر دور میں دنیا میں حکومت کی ہے. چھوڑ کر راہ نبی ہو گئی رسوا بننا, ہم نے ہر دور میں دنیا میں حکومت کی ہے. اور خواجہ ہند نے ہے دین نبی پھیلایا, محبت سے بولو سبحان اللہ. خواجہ ہند نے ہے دین نبی پھیلایا مگر اعلیٰ حضرت نے اس کی حفاظت کی ہے. خواجہ ہند نے ہے دین نبی پھیلایا مگر اعلیٰ حضرت نے اس کی حفاظت کی ہے. حضرت ایک شعر اپنی سماعتوں کے حوالے کروں, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کہ نہ جانے شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے, محبت سے بولو سبحان اللہ. نہ جانے شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے, اور اسلام کے دشمن کو باغی کیوں نہیں کہتے. نہ جانے شرابی کو شرابی کیوں نہیں کہتے, اسلام کے دشمن کو باغی کیوں نہیں کہتے. جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی, جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی, ارے ان سے کہہ دو کہ اپنی اماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے. جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی, ان سے کہہ دو کہ اپنی اماں کو بھابھی کیوں نہیں کہتے. لیجیے حضرات اب میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گرانے کے لیے دعوت سننے جا رہا ہوں. حافظ فاروق ذرا کو صرف 3 شعر پڑھنے کے لیے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کی قلوب کو منور اللہ فرمائے. آنے والے شعر کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ صلوات کی فضاؤں میں کر لیں. دونوں بزمہ دونوں ہاتھوں اٹھا کر نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
हवा का रुख है किधर, उसको जांचने के लिए ज़मीं की खाक हवा में उड़ा के देखती है। हवा का रुख है किधर, उसको जांचने के लिए ज़मीं की खाक हवा में उड़ा के देखते हैं। बस्मे नबी में जब ये नाम पढ़ते हैं, अगर ये बात सच है तो उनको बुला के देखते हैं। दोनों के स्टेज क़िबला सैयद साहिब हाफिज़ क़ारी सूफ़ी जी मोहम्मद इरशाद अहमद साहब क़िबला, हाफिज़ मोहम्मद उमर साहिब क़िबला और तमाम ही मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर मेहमान और वो हाफिज़ मोहम्मद जिलानी चिश्ती दस्तार भी, आप तमाम सामीईन, हमारे इस्लाम के पर्दे की तमाम ही मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन सभी को मुअद्दिबाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबारक व तआला की बारगाह में दिली दुआ है कि रब्बे कदीर हाफिज़ मोहम्मद जिलानी साहब की इल्म में, उमर में, दौलत में, दिली नेक इरादों में कामयाबी काम अता फरमाए, आमीन। खुश नसीब हैं उस बच्चे के वालिदैन कि मैदान महशर में उस बच्चे के वालिदैन पर अल्लाह तबारक व तआला जो सूरज से ज़्यादा चमकने वाला ताज रखेगा, उस वक्त जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान नहीं बने होंगे वो मैदान महशर में काफ़ी अफसोस बन रहे होंगे। बेशक काश हमने अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाया होता, इंजीनियर ना बनाया होता, दुनिया की तरक्की इस तरह की ना दिलाई होती जो फना होने वाली है। तो बहरहाल हमें डॉक्टर, मास्टर सब कुछ बनना है, लेकिन उससे पहले आप सच्चे पाके सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान बन जाओ। इसी में हमारी फलाह में बुजुर्ग का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या लीजिए। स्टेज जहाँ नूरानी इरफानी और मुक़द्दस स्टेज था और स्टेज में बिलखुसूस 4 चांद लग गए हैं। सहने गुलशन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने गुलशन को अपनी बहारों पे नाज था। ये आ गए तो सारी बहारों पे छा गए, आए हाय बहुत आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। लहर में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। ज़े गुलामाने रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, है गुलामाने रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। तुम राह के इतना दिमाग लेके चले। जो नाज़िम स्टेज का हुक्म था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन दोबारा से इजाज़त देता हूँ कि कुछ शेर पढ़ने की तमन्ना है, उसको आपके सामने पेश किया जाए। समाअत फरमाए दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हबीबे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की ज़रूरत पड़ेगी। बेशक मैं सैयद साहिब क़िबला, हाफिज़ इरशाद अहमद साहिब उमर साहिब क़िबला के दौर के बाद से नवाज़े। हबीबे खुदा की ज़रूरत
شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، ضرورت پڑے گی۔ دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائے۔ اگر تمہیں وسیلے کے قائل نہیں ہو، بے شک جو اشعار تھا اس کو توجہ دے، اگر تمہیں وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر انہیں کے دامن کے سائے نہیں ہو، اگر کے دامن کے سائے نہیں ہو، سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے، سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے، شہ کربلا کی جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ اور شاعر اسلام سمجھتے ہیں جی کربلا کی دھرتی پر پہنچ جائیے، میں حسین کا تصور کیجیے اور شعر سماعت کیجیے۔ انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نماز، انہی کی بدولت ہے زندہ نماز، اور بغیر ان کے سجدے مقبول ہوں گے، بغیر ان کے سجدے مقبول ہوں گے، شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ آخر سے ہے دانی میں جس کے غبار مدینہ، ہے دانی میں جس کے غبار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، نہ چھپا ہے یہ دنیا کے اس کو، نہ چھپا ہے یہ دنیا کے اس کو، نہ اس کو دوا کی ضرورت پڑے گی،
سردار کریں گے